بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مکرم معزز محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسلام ہمہ پہلو مذہب ہر جہت سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھاتا بلکہ بازار جانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف ہمیں گھریلو زندگی کے مطابق تعلیم نہیں دیتا بلکہ اگر ملک چلانا ہو تو پھر بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کسی عنوان سے بات کی جائے تو میرے ذہن میں یہ بات بڑے عرصے سے کھٹک رہی تھی کہ ٹریفک کے بارے میں کچھ اصول جو ہیں اسلامی وہ بیان کرنے چاہیے، اور جو تعلیم ہمیں اسلام نے عطا کی ہے اس کے اوپر ہمیں پورا اترنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اس طرح کی ٹریفک تو نہیں تھی جو اب سلسلہ ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن بہر صورت چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کے سارے طریقے قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے کلام میں بیان فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کیا کرتے تھے تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ ہم جب سفر کے لیے نکلیں تو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کریں، اور اللہ خیر کرے جن کے پاس موٹر سائیکل ہوتا ہے وہ پیدل والے کو کچھ سمجھتا ہے یا سائیکل والے کو، جن کے پاس گاڑی ہو وہ موٹر سائیکل والے کو کچھ سمجھتے ہیں، اور اگر گاڑی ذرا بڑی ہو اور نہیں ہو تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے نا، پھر تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ 190 سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس طرح کے رویے ہیں لوگوں کے۔ جو ٹرک ڈرائیور ہے نا وہ تو کہتا ہے چھوٹی گاڑی والے کو، وہ کہتا ہے تو میں نال وجنا ہے تے نقصان تیرا ہی ہونا ہے، میرا کچھ نہیں جانا، تیرا ہی نقصان ہونا ہے۔ لیکن ہمیں یہ زاویہ دیکھنا چاہیے کہ اگر گاڑی والا موٹر سائیکل والے کا خیال نہیں نہ کرتا تو موٹر سائیکل والا بھی گاڑی والے کا خیال نہیں کر رہا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ بھی گاڑی والے کو رستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جدھر سے جگہ ملی وہاں سے گھسا لیا، جدھر سے جگہ ملی وہاں سے اپنے موٹر سائیکل کو دبانے کی کوشش کی۔ میری تو موٹر سائیکل ہے، تھوڑی جی تھائیں لگ جانی ہے، جی ایسے ہے کہ نہیں؟ اور چاند گاڑی والا سمجھتا ہے چونکہ نام چاند گاڑی ہے تو پھر اڑنا بھی تو چاہیے نا، تو اس لیے وہ بھی تو اڑاتا ہے پھر اس کو۔ اور زیادہ تر یہ جو چاند گاڑی والے بھائی ہیں ان کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جب کسی کی گاڑی والے کے ساتھ ٹکراتے ہیں نا تو ان کا صرف سوری کہنا یا معذرت کر لینا کافی ہوتا ہے، لیکن اس کا ہزاروں روپے کا نقصان، لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے صرف اس کے ساتھ گھسڑنے سے، چونکہ اس کی گاڑی کا جو رنگ خراب ہو گیا ہے، اس کی گاڑی کے اندر وہ جو چب پڑ گیا نا، پنجابی میں چب کہتے ہیں، اس کا وہ جو پیسے دینے والا معاملہ ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، اس لیے یہ آرام سے سوری کہہ کے گزر گیا، لیکن گاڑی والے کو پتا ہے کہ نقصان کتنا ہو گیا۔ اس لیے جب رستے پہ چلے تو حضور نے فرمایا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ چلو، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ،
اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ حج بیت اللہ کا سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر، کس کا؟ حج بیت اللہ کا سفر۔ بڑے لوگ تھے جنہوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکے، حسرت ہی رہ گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا تم محروم نہ رہنا، جو رمضان میں عمرہ کرے گا نا اللہ اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ رمضان میں عمرہ کرے اللہ میرے ساتھ، یہ جو ساتھی میرے جاتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا خیال کرنا آپ کے ارد گرد رسول اللہ کے جلوے ہوں گے، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میں خود ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان کو یہ اجر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ حج کے لیے سفر کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سواری کرنے کا طریقہ یہ تھا، سوار ہوئے حضور کس طرح اس کو استعمال کیا؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے جب رستہ صاف ہوتا نا، جب سامنے رش کوئی نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری کو تھوڑا سا تیز کر لیتے، اور جو ہی سمجھ آتی کہ آگے کوئی آ گیا ہے تو حضور اس کو ذرا آہستہ کر لیتے، سواری کی سپیڈ جو ہے اس کو کم کر لیا کرتے۔ یہ وقار ہے، اتنی زیادہ تیز نہیں کہ سواری کو تکلیف ہو، اس لیے اگرچہ رستہ صاف بھی ہو لیکن گاڑی اتنی جو ہے وہ بگانی چاہیے کہ وہ کنٹرول میں رہے۔ اگر کنٹرول میں نہیں رہے گی تو کسی بھی حادثے کا وہ سبب، اور پاکستان کے اندر جو 95% ایکسیڈنٹ ہے نا وہ سپیڈ کی تیزی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ سپیڈ اتنی تیز ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں عید کے دنوں میں ہمارے وزیر آباد کے بائی پاس کے اوپر تیز رفتاری کی وجہ سے ایک گاڑی جو ہے وہ درخت میں جا لگی اور 2 جو ہے وہ جانیں اس میں ضائع ہو گئیں۔ گھر والے تو کہیں گے کہ جو اللہ نو منظور سی، جو اللہ نو منظور سی وہ بھی ہوگا، لیکن اپنا جو معیار ہے وہ بھی تو ہمیں درست رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے، آپ نے کبھی بھی حد سے زیادہ تجاوز، ویسے بھی کسی کام میں بھی، یہ تو صرف سواری کرنے کی بات بتا رہا ہوں، ٹریفک کے اصولوں کی بات بتا رہا ہوں، کسی کام میں بھی اسلام نے زیادتی کرنے کی اجازت، اور جس کام میں زیادتی کریں گے وہ اسی وقت خراب ہو جائے گا، اسی وقت تباہ برباد ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ٹریفک کے والے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکون کے ساتھ سواری فرمائی ہے، اس لیے جو گاڑی چلانے والا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ گاڑی چلائے، اطمینان کے ساتھ گاڑی چلائے۔ دوسری بات یہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سواری کے گلے میں گھنٹی نہ باندھو کہ جب وہ چلے گا اس کے گلے سے وہ گھنٹی بجے گی تو لوگ تنگ ہوں گے۔ جو گدھا ہے اس کو بہت زیادہ رینگنے نہ دو، بولنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ نہ چھوڑو، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ یہ جو سب سے بری آواز ہے یہ گدھے کی آواز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بہت زیادہ زور زور سے چلاتا ہے، زیادتی آ گئی نا اس میں تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہا کہ گدھے کی آواز بھی ناپسندیدہ ہے، اور اپنی سواری کے گردن میں جو گھنٹی ہے وہ بھی باندھ کے۔ اب یہاں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے یہ ہے، جب ہم روڈ پہ چڑھیں تو اتنی زور سے ہارن نہ بجا دیں کہ لوگ تنگ ہی ہو جائیں، لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کہاں سے مخلوق آ گئی ہے کہ ہارن کے اوپر سے ہاتھ اٹھا ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے نا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دو راستہ لو، لیکن یہ صرف الفاظ کی حد تک ہے، ان کو ہارن دو۔ اب ہماری پاکستانی قوم کا تو یہ حال ہے، اگر ان سے آگے گزرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اوورٹیکنگ کہتے ہیں۔ اوورٹیک کرنے کے لیے اگر ہارن دو نا گاڑی والے کو تو وہ رستہ دینے کی بجائے گاڑی تیز کر لیتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب سا ہمارا ایک مسئلہ بن گیا ہے، اور ہر شخص کو جلدی بھی ہے یہاں پہ، چونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی وقت کا ضیاع کرنے سے بچنے والی قوم ہے، اس لیے جلدی بھی بڑی ہے۔ وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک انگریز یہاں پہ آ گیا، وہ پھاٹک سے گزرنے لگا، ریل گاڑی کے پاس جو پھاٹک ہوتا ہے اس سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بند ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، رش لگا ہوا ہے۔ ایک شخص نے نا سائیکل اوپر اٹھایا ہوا ہے اور وہ جو 7 جگہ ہوتی ہے نا اس سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ یہ بڑی عظیم قوم ہے، اتنا وقت بھی یہاں پہ کھڑا ہونے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ گاڑی گزرے گی تو پھر چلا جاؤں گا، بڑا مصروف ہے یہ بندہ کہ سائیکل اوپر اٹھا کے یہ پھاٹک سے گزر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب پھاٹک کھل گیا نا وہ ٹریفک چلنے لگی تو اس نے دیکھا، تھوڑا سا آگے گیا تو وہی شخص جو سائیکل اپنے سر کے اوپر اٹھا کے بند پھاٹک سے گزر رہا تھا وہ آگے مداری دیکھ رہا تھا۔ وہ مداری کھڑا ہو کے، وہ بندریا کا کھیل نہیں ہوتا، وہ کھیل دیکھ رہا، اس نے ایسے سر پکڑا، اس نے کہا کہ جو قوم
फाटक के ऊपर गाड़ी का इंतजार करने के लिए 5 मिनट खड़ी नहीं हो सकती और मदारी देखने के लिए ये पौना घंटा खड़ा होने के लिए भी तैयार है, वो कौम खाक तरक्की करेगी? वो कौम खाक ऊपर जा सकती है? ये हमारा मसला है पाकिस्तानियों का कि हमें जल्दी बड़ी है। अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर किसी को हारन देंगे, आपको आवाज आ रही है कि एक शख्स मुझसे रास्ता मांग रहा है, तो उसको रास्ता देना ये भी ट्रैफिक के उसूल में से है। और जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने, ये जो इदारा है, इन्होंने जो उसूल, जो ज़वाबित मुरत्तब किए हैं, उनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर हबशी नक कटा भी हुक्मरान बन जाए तो जो ज़ाब्ते बनाए जाएं उनके ऊपर अमल करना। अगर से हुक्मरान के साथ इख्तिलाफ, उसकी मुखालिफत हो सकती है किसी मामले पे कि जब वो दीनदारी के मामले में आए, लेकिन जो उसूल है अपने मुल्क के, उनको ना तोड़ो। इसलिए जो उसूल है ट्रैफिक के, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। जो ओवरटेकिंग का जो उसूल है, ज़ाब्ता है, उस तरफ से वो कहते हैं कि दाएं जानिब से आप आगे गुजरें, लेकिन मोटरसाइकिल वाले कहते हैं कि नहीं, एथलडी साइड तुम था है, निकल जाओ। और अल्लाह माफ करे, गाड़ी वाले भी इसी तरह के ही हैं। हालांकि अच्छी स्पीड वाली गाड़ी उनके पास है, लेकिन जब ओवरटेकिंग करने पे आते हैं तो फिर नीचे से होके, और ये बहुत सारे हादसात का पेश खैमा होता है और बहुत सारे हादसात इनकी वजह से होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हारन जब देना है तो लोगों को ज्यादा तंग नहीं करना, और जब रास्ता तुम्हें मिल जाए तो वकार के साथ गुजर जाना है और लोगों की तंगी का बायस नहीं बनना। दूसरी बात मैंने आपसे ये की है। अब तीसरी बात, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इरशाद फरमाया सहाबा बाजारों में ना बैठा करो। सहाबा ने किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारा कारोबार बाजार के साथ है, हमारी तिजारत बाजार के साथ है, अगर ना जाएंगे तो हुजूर खाएंगे कहां से? ये तो मजबूरी है हमारी। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा ठीक है, बाजारों में बैठ जाना, लेकिन फिर बाजार का हक भी अदा करना, बाजार का। और मुस्नद इमाम अहमद में एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि रास्ते के हुकूक अदा करना ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का। देखे 1400 साल पहले मेरे करीम आका हमें क्या तालीम दे रहे हैं। उस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं थी, इतना रश नहीं था, इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन 1400 साल के बाद आने वाले लोग भी उसी फरमान से रहनुमाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हुजूर ने फरमाया ईमान का हिस्सा है ये कि कभी भी रास्ते को तंग ना करना, रास्ते के हक अदा करना। रास्ते के हुकूक में से एक उसका हक ये है कि आने जाने वाले जो लोग हैं वो तंग ना हो, उनको रास्ता जो है वो साफ मिलना चाहिए, सुथरा मिलना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए और रास्ता खुला भी होना चाहिए। इस हवाले से बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं, मैंने आगे भी बढ़ना है। जो मोटरसाइकिल वाला शख्स बाजार में जाता है शॉपिंग करने के लिए, वो दरमियान में मोटरसाइकिल खड़ा करके बाजार चला गया, अब पीछे से गाड़ी गुजरनी है तो गुजरे, उसको क्या लगे? या किसी ने नई गाड़ी ली है, सेठ साहब चौधरी साहब आ गए हैं कभी कभी बाजार, तो उन्होंने दरमियान में गाड़ी खड़ी कर ली और किसी ने कह दिया कि जनाब थोड़ी जी परा कर लो, तो आंदा तू जाके आगे बजानी है। ये तरीका है हमारा, बैसियत कौम ऐसे हम करते हैं बाजार में, और जिधर जी चाहा जो है वो मोटरसाइकिल खड़ा किया और चले गए। ऐसे होता है कि नहीं होता? ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आपने मोटरसाइकिल खड़ा करना है तो पार्किंग में खड़ा करें, अगर पार्किंग मौजूद नहीं है तो एक साइड पे खड़ा करें जहां पर जो है वो लोग आने जाने वाले तंग ना हो, उनको अजियत ना पहुंचे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो। रास्ते का हक एक और भी है, और वो ये कि हुजूर ने फरमाया जब तुम रास्ते में बैठो तो अपनी नजरें पाक रखो। ये बड़ा सुनहरी उसूल हुजूर ने इरशाद फरमाया, इससे मेरी और आपकी बहनों की इज्जत महफूज रहती है। तो हुजूर ने फरमाया जब रास्ते से गुजरो तो अपनी नजर को पाक रखना, और जो रास्ते में जाता हुआ नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह किसी औरत पे नजर पड़ जाए तो हटाए ही ना, और अजीब तरह के तमाशे ये नौजवान करें तो बताओ ये रसूलुल्लाह को पसंद है? या अल्लाह ने ये आंखें इसलिए बनाई हैं कि रस्तों में गुजरते हुए गंदी करते चले जाओ? और ये बात याद रखें, आज आप अगर किसी की बहन को ताड़ रहे हैं ना, देख रहे हैं, तो कल को आपकी बहन को भी कहीं बाहर काम पड़ेगा, वो भी किसी अजीज और अकरबा के पास मिलने के लिए जाएगी, फिर वो रास्ते से गुजरेगी, फिर कोई और शख्स तुम्हारी बहन को भी तो ताड़ेगा ना।
اس لیے اپنی آنکھ کو پاک رکھو، اپنے خیال کو پاک رکھو کہ تمہاری بہن بھی محفوظ رہے گی، تمہاری ماں بھی محفوظ رہے گی، تمہاری خاندان کی خواتین جو ہے وہ محفوظ رہیں گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا راستے کے حقوق ادا کرو۔ 3 چیزیں میں نے ٹریفک کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑے وقار کے ساتھ چلیں، سکون کے ساتھ، تیزی نہیں کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ راستے کے جو ہے وہ حقوق ادا کریں، راستے کو صاف رکھیں، راستے میں گاڑی کھڑی نہ کریں، کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ ہارن بہت زیادہ نہ بجائیں، کہ بہت زیادہ جو ہارن ہے وہ طبیعت کے اوپر بوجھ بنتا ہے، اور لوگ جب ان کا دل دکھے گا تو یہ رب کے لیے راضی ہونے والی بات نہیں ہے، رب ناراض ہوگا۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو ٹریفک کے حوالے سے بیان کی۔ اب آ جائیے ذرا ٹیلی فون کی طرف۔ ٹیلی فون اللہ معاف کرے، اس معاشرے میں ہر شے مہنگی ہو گئی ہے لیکن ٹیلی فون سستا ہو گیا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ کہ انڈرائیڈ موبائل جو ہے، میرے عزیز ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ تم چھوٹا موبائل لے لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو انڈرائیڈ موبائل، ٹچ موبائل لینا ہے، ہر شے دکھاتا ہے نا، وہ پوری دنیا دکھاتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں آپ چھوٹا موبائل لے لیں کال کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے تھوڑی ضد کی، بہرحال میں نے کوئی سمجھایا تو مان گئے، تو میں نے ان کو موبائل لے دیا۔ تو جب موبائل نیا موبائل، اچھا موبائل، بٹن والا، کال سننے کرنے کے لیے لے کے دیا، تو ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یار انہیں پیسے دا تو بٹنا لا لی لیا، 1000 اور پاندا دے ٹچ آ جانا سی جی۔ تو یہ عجیب طرح کا ہمارا تماشا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ موبائل اتنے سستے اس معاشرے میں ہو گئے ہیں، اور کال پیکج تو اللہ ہی معاف کرے، اتنے 5 روپے لگاؤ اور 2 گھنٹے بات کرو۔ یہ 2 گھنٹے میں کیا بات کرنی ہے؟ یہ 2 گھنٹے میں یہی بات کرنا ہے کی پکایا تے کی کھایا ہے۔ ایسے ہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی یہ شان نہیں، مومن وقت ضائع نہیں کرتا، مومن وقت ضائع نہیں کرتا ہے، جو کام کی بات ہے وہ 2 منٹ میں کرے۔ پہلا اصول فون کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو ضرورت کے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ وبال جان ہے، یہ ہماری نسل کو چاٹ گیا ہے، ہماری نسل تباہ ہو گئی آنے والی، اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ٹچ، اور کہتے ہیں دیکھو جی صاحب ہے 2 سال دا چھوٹا جے ہے جی یوٹیوب چلاندہ جی۔ یہ کوئی فخر کرنے والی بات ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ تیرا بچہ کھانا بھی کھاتا ہے تو اسے کارٹون لگا کے دے تو پھر وہ کھانا کھا رہا ہے، وگرنہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ آر اور ننگ کی بات ہے کہ تیرے بچے میں یہ عادتیں ابھی سے پیدا ہو گئی ہیں۔ اپنے فون کو جو ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اپنے بچوں سے اس کو، جیسے کہتے ہیں نا کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر استعمال کر لیں تو نقصان ہو جائے، بلا وجہ استعمال کی جائے تو نقصان، اوپر لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے۔ تو یہ موبائل بھی اسی طرح کی ایک دوائی ہے کہ اگر یہ بچوں کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر بچے گئے، برباد، ختم۔ یہ بچے اب کہتے ہیں ابو میں نے اگر میٹرک میں اچھے نمبر لے لیے نا تو آپ مجھے اچھا موبائل لے کے دیں گے۔ تو بچہ تو میٹرک کر رہا ہے، آج کا بچہ 15 16 سال 17 سال کی عمر میں میٹرک کر لے، تو وہ 17 سال کی عمر میں بیٹے کو موبائل لے کے دے دیا۔ اب پھر وہ کیا کیا گن کھلاتا ہے، کیا کیا وہ تماشے کرتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کے نام سے ایک طوفان بدتمیزی ہے پاکستان کے اندر، اور اس نے پوری پاکستانی قوم کو اداکار بنا دیا۔ مجھے بتائیں نا یہ تصویر کھینچنے کی فضیلت کس حدیث میں موجود ہے؟ بولیں۔ عمرہ کرنے کے لیے بندہ گیا، 700 تصویروں کا البم لے کے آیا، باچو آ کے آندہ ہے اے یادگیری، ایسے ہی ہے نا، سارا وقت تصویروں میں ضائع کر دیا۔ وہ جہاں روحانیت کا سما تھا وہ سب کا سب ختم، اچاٹ، بالکل ہاتھ سے وہ سارا کچھ چلا گیا، اور یہ یہاں سے یادگیری لے کے چلا آیا، اور پھر لوگوں کو دکھائے گا دیکھو فلاں جگہ بھی گئے تھے، فلاں جگہ بھی۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن میں ریاکاری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے موبائل کا جو استعمال ہے وہ بالکل ضرورت کے مطابق کریں، اور اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، میں یہ جتنے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں یا شادی شدہ صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کی طرف، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے یہ انڈرائیڈ موبائل چھین لیں۔ یہ نہیں، ناراض نہ کریں، ان کو موبائل، چھوٹا موبائل لے کے دیں، آپ کو ضرورت ہے، کبھی باہر جاتا ہے تو رابطہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو لعنت ہے نا، یہ جو شرمندگی ہے، اس سے بچ جائیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کے ہاتھوں سے یہ موبائل چھینیں۔ یہ ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے، اب تو 7 8 سال کے بچے، یقین کریں گیم کی جان ہی نہیں چھوڑتے، ایسے گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ ایک گیم آئی ہے، یقین کریں
کہ بچے اتنا اس میں گم ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کھیلی جانے والی گیم ہے وہ، اتنا اس نے بچوں کو تنگ کیا ہے، اور ہمارے بچوں کے یہ جو مسل ہے نا یہ کمزور ہو گئے، بچوں کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں اور بچے تباہ ہو گئے ہیں، برباد۔ لیکن ابو کہتے ہیں اچھا پتر دیہڑی 2 گھنٹے کھیل لیا کر، زیادہ نہیں کھیلنے دینی، تو 2 گھنٹے دن میں کھیل رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اس لیے اپنے موبائل کا استعمال جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کریں۔ دوسری بات یہ، جب آپ کسی کو کال کریں نہ ٹیلی فون کریں تو ایک طریقہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مومن بھائی سے ملو تو اسے سب سے پہلے سلام کرو، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن۔ یہ لوگ یورپی یونین میں یا دیگر ممالک میں رہنے والے جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں، وہ ہیلو، ہائے، گڈ نائٹ، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں، اس طرح کے جملے۔ میرے اسلام نے کہا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا جب بھی کسی مومن بھائی سے ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم، کیا کہو؟ اچھا آگے بھی کچھ جملے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، کیا خیال ہے یہ 2 جملے آگے کہنے میں کچھ زیادہ وقت تو نہیں لگتا؟ اچھا چلیں آج میں بھی اور آپ بھی ارادہ کرتے ہیں جب کسی کو سلام کریں گے نا تو صرف السلام علیکم نہیں کہیں گے، انشاءاللہ پورا سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آپ یہ عمل کریں، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ عمل، چھوٹے سے عمل سے اگر اتنا کام بن جائے تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سودا سستا ہے کہ مہنگا؟ سستا ہے، بہت سستا ہے۔ جب بھی کسی کو ملے تو سب سے پہلے سلام کریں، اس کے بعد سلام کرنے کے بعد جب حال پوچھ لی ہے تو زیادہ فضول گفتگو مت کریں، بلکہ اپنی بات پہ، اصل بات پہ آ جائیں جس کے لیے آپ نے فون کیا۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں کیا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اور سناؤ پھر صحتاں طبیعتاں کیسیاں نے؟ یہ کیا حال میں اور صحت طبیعت میں یہ کیا فرق ہے؟ یہ عجیب طرح کے وہ جملے بنا کے نا وقت ضائع کرنا اور کہنا اچھا فلانے دا سناؤ، فلانے آج کی پکایا، کی کھادا ہے، کتھے گئے ہو؟ بھئی جو کام کی بات ہے وہ کریں گے اور اس سے ہٹیں گے تو وقت جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اور اللہ معاف کرے، یہ خواتین جو بیٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹے یہ باتیں کرتی ہیں، اگر خاوند صاحب کہہ دیں آہستہ سے آرام سے کہ جو ضرورت کی بات ہے وہ کر لیں، لمبی چوڑی باتیں فون کے اوپر مت کریں، جب ملاقات ہوگی تو ساری کی ساری باتیں کر لیں، تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات ہے۔ اس لیے فون کو جو استعمال کریں اس سے پیسے بھی کم لگیں گے، پیکج نہ ہی لگائیں تو اچھی بات ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ پھر وہ تنگ کرتا رہتا ہے کہ ان 2 گھنٹے دا پیکج لگے ہے، چلو کسی نہ کسی نو کر لئیے، پھر وہ تنگ کرتا ہے اور کسی نہ کسی کو فون ملائی رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی جس جگہ پہ روز جائیں نا وہاں آپ مہمان نہیں رہتے، ایسے ہی ہے۔ تو جس بندے کو آپ روزانہ کال کر رہے ہیں، دن میں 4 دفعہ کال کر رہے ہیں، 5 ضرورت کے مطابق 70 دفعہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، کاروبار کا سلسلہ ہے کچھ اس طرح کا، لیکن ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، اور سناؤ پھر، اور سناؤ پھر، اور سناؤ پھر، کوئی نوی تازی اور سناؤ پھر، ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ سے موبائل کے حوالے سے کہیں، پہلے تو اپنے موبائل کا استعمال درست کریں، اپنی سیلفیاں کوئی کسی حدیث میں اس کی فضیلت، بلکہ تصویر جو ہے اس کو بنانا حرام کہا گیا ہے، لیکن علماء نے جو موبائل کے اندر سیو تصویر رہتی ہے اس کی کچھ اجازت دی ہے، مکروہ کی حد تک، اس کو حرام نہیں کہا لیکن کیا کہا ہے؟ مکروہ کہا ہے۔ اور مکروہ کام ہم ایسے کرتے ہیں جیسے یہ بڑا مستحب ہے، بڑا فرض عین ہے کہ اگر سیلفی نہ لی تو کھانا بھی ہضم، اگر سیلفی نہ لی تو ریسٹورنٹ پہ جو پیسے ہیں بل ادا کیا ہے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ یہ عادتیں ہیں، یہ ہمیں ٹیلی فون کے حوالے سے یہ بھی چھوڑنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو 3 دفعہ اس کے دروازے پہ دستک دو، اگر وہ باہر آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو پھر وہ کہیں مصروف ہوگا، اس کو زیادہ تانگ۔ یہی بات ہمارے فون کے حوالے سے بھی، ہم کسی کو کال کر رہے ہیں، کسی سے بات کرنی ہے ہم نے تو 3 دفعہ کال کریں زیادہ سے زیادہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ پہلی کال پہ کاٹ دیتا ہے، بزی کر دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ مصروف ہے، تو اس کی مصروفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر 3 دفعہ فون کرنے سے بھی، گھنٹی بجانے سے بھی اس نے جو ہے وہ فون نہیں اٹھایا تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں حضور میری گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ صحابہ تھے نا مقدروں والے، کہتے ہیں حضور میرے گھر تشریف لائے
اور حضور نے نا آ کے دروازے پہ دستک دی اور السلام علیکم کہا. میں آ گیا, حضور کی پہلی جو آواز مجھے آئی نا, میرے کانوں میں رس گھولا, تو میں دروازے پہ آ گیا, میں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ دیا. حضور نے پھر جو ہے وہ دستک دی اور پھر السلام علیکم کہا, پھر میں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ دیا. حضور نے پھر دستک دی آہستہ سے اور پھر مجھے السلام علیکم کہا, تو میں نے پھر آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ دیا, تو حضور واپس چل دیے. 3 دفعہ اگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا آرام سے کھٹکھٹانے سے, تو چوتھی مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے چنگی طرح. اے ستے اور اے نکلتا کیوں نہیں باہر, ایسے ہی ہے کہ نہیں. حضور واپس چل دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس گئے نا, تو وہ صحابی باہر آئے اور ہاتھ جوڑ کے گیا, حضور میں آپ کا سلام بھی سن رہا تھا, حضور جواب بھی دے رہا تھا, بس میرا دل مچل رہا تھا کہ حضور آپ مجھے سلام کرتے رہیں اور میں آپ کو جواب دیتا رہوں. میرے لیے سلامتی کی دعا جب آپ کریں گے تو اللہ اس کو جلدی قبول فرما لے. حضور میں اس لیے چپ تھا, لیکن حضور نے اصول بیان کیا کہ 3 دفعہ کیا ہے تو دوبارہ چوتھی مرتبہ تنگ نہیں کرنا, اور دروازے پہ کھڑے ہو کے نام بتانا ہے. اندر سے گھر والا پوچھ رہا ہے کون, آندہ میں ہوں. یہ میں کون ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ, بھئی میں فلاں ہوں, میرا یہ نام ہے. فون کرے نا کہ جناب کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ الحمدللہ, آپ کون صاحب, آندھنے اچھا اونسی کون ہو گئے ہیں, اونسی. یہ عجیب سا طریقہ ہے, بھئی موبائل کے اندر اتنے نمبر سیو نہیں بھی رہتے, تو ہر وقت یہ گلے شکوے میں لگے رہنا, تسی سانو یاد نہیں کیتا, تسی ساڑی آواز بھول گئے ہو. بھئی تو صبح شام فون کرتا ہے کہ تیری آواز ہر وقت یاد رہے گی, یا بسا اوقات نہیں بھی بندہ اپنی پریشانی میں ہو تو نمبر سیو بھی ہو, فون کان کے ساتھ لگا بھی ہو, تو پھر بھی سمجھ نہیں رہتی کہ کس کا فون ہے. تو یہ زیادہ الجھنے والی بات نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ معاملات ملتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت گزاریں. پہلی چیز میں نے کیا بیان کیا آپ کے سامنے, ٹریفک کے حوالے سے. ٹریفک کے حوالے سے, ٹریفک سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گاڑی چلائیں, گھنٹی کے ساتھ کسی کو زیادہ تنگ نہ کریں. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو حضور کے فرامین بھی سنا دیے ہیں. اور تیسری چیز کیا کہی ہے, راستے کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں, راستے کو تنگ نہ کریں. اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو حدیث سنا دی. موبائل کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موبائل وہ لیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. یہ فضول طور پہ, بے جا طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال مت کریں, اور بالخصوص اپنے بچوں کو اس سے ماڑے ماڑے بول دیو پہ لگتا ہے کوئی نہیں گال جی, ان باتوں کا خیال کریں. میں تو یہ دیکھنا, میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا, میں تو بات ہی کر سکتا ہوں, میں تو آپ سے عرض ہی کر سکتا ہوں, عمل تو آپ نے کرنا ہے. اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی اگر آپ موبائل لینے کی بھی سکت نہیں ہے نا, تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آبادیاں عطا فرمائے. اگر بچے کے ہاتھ سے بھی آپ موبائل لینے کی سکت نہیں رکھتے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں دے تو پھر ہمیں مل سکتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی میں اس کی حالت نہیں بدلتا. اور میں اس حق میں ہوں کہ یہ پچھلے دنوں میں مسئلہ چلا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ جو پیکج ہے انٹرنیٹ پیکج, یہ مہنگے کر دیے گئے. ہاں, جو کاروباری لوگ ہیں جن کا تعلق کاروبار کے حوالے سے ہے, جن کا گزارا انٹرنیٹ کے بغیر, جنہوں نے میل کرنی ہوتی ہے واٹس ایپ کے اوپر, جن کا آرڈر جاتا ہے یا برآمدات درآمدات کا سلسلہ ہے, ان کی مجبوری ہے, ان کے لیے پیکج ہونا چاہیے. لیکن جو عام جو مخلوق ہے نا, عام قوم ہے, اس کے لیے انٹرنیٹ کا جو پیکج ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی اتنا انٹرنیٹ استعمال کرے اسے پتا تو چلے کہ پیسے بھی لگ رہے. میری یہ رائے ہے, اس لیے ہر بندہ 200 کا پیکج لگاتا ہے, اس پورا مہینہ جڑا رہتا ہے موبائل کو, یہ کیا مقصد ہوا. اس لیے اپنے موبائل کو جو ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کریں, اپنے بچوں کو اس سے. اور تیسری بات میں نے یہ کہی آپ کو موبائل کے حوالے سے کہ موبائل جب کال کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, بولیں. ایک اور بات بھی کہی ہے اس کے ضمن میں کہ پورا سلام کرنا ہے. کتنا بولیے ذرا, کیسے کرنا ہے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پورا سلام کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا زیادہ اجر عطا فرمائے. اور سلام کا جواب دینے والا بھی اس طرح ہیلو ہائے اس طرح کی جو باتیں ہیں یا وہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ سیدھا سیدھا سلام کرنا چاہیے. اور موبائل اگر زیادہ سے زیادہ وہ نہیں اٹھا رہا تو کتنی دفعہ گھنٹی دینی چاہیے. ایک آخری بات, اور وہ یہ کہ موبائل تنگ آ جاتے ہیں, یقین کریں نوجوانوں کے موبائلوں کے اوپر. اور اب بوڑھے بھی پیچھے نہیں ہیں ان کاموں سے, اللہ معاف کرے. خالی اللہ ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھنے والے سب اچھے بھی موجود ہیں, یہ نہیں میں کہتا, لیکن اب اللہ ماشاءاللہ رہ گئے ہیں.
لیکن اب بوڑھے بھی موجود ہیں، وہ گانے کی ٹیون اگر مسجد میں بھی آواز آئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھول کے مسجد میں آ گئے تو آپ کے موبائل پہ جو گھنٹی بڑی وہ گانا لگا ہوا تھا، تو بتائیں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، آپ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلنے لگا۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت میں رفاقت عطا فرما دے۔ کہتے ہیں میں حضور کی رفاقت میں، مائیت میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا تو اچانک ایک طرف سے بانسری کی آواز آئی، تو حضور نے نا ایسے انگلیاں کانوں میں دے لیں اور اس بانسری کی آواز کو حضور نے پسند۔ یہ ہمارا ایک وزیر ہے وہ جو روزانہ ٹی وی کی یہ عید کا چاند بھی بڑا وہ دیکھتا ہے، پیدائش سے پہلے ہی دیکھ لیتا ہے، تو وہ بھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ یہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے، تحفہ ان کے اوپر جن کے روح کی غذا موسیقی ہے۔ ہماری روح کی جو غذا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جو دلوں کا سکون ہے، جو روحوں کا چین ہے، وہ اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ حضور پہ درود پڑھو گے تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، اور رب کا ذکر کرو گے تو تمہیں۔ حضور نے ایسے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور پھر حضور نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا یہ شیطان کی آواز بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں حضور ابھی آ رہی ہے۔ حضور نے پھر دوبارہ ان کو زیادہ سختی سے اپنے کانوں میں دے لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عبداللہ بن عمر اس شیطان کی آواز آ رہی ہے؟ حضور اب بند ہو گئی ہے، تو پھر حضور نے اپنی انگلیوں کو ہٹا لیا۔ اس روایت سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان جس کو گانے کے بغیر، سانگ سننے کے بغیر رات کو نیند نہیں نہ آتی، اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے محبوب خدا کا کیا طریقہ ہے، حضور کا کیا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے حضور نے موسیقی کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے گانے بجانے کو پسند۔ آپ کو پتہ ہے جب مسجد نبوی بنی نا تو بہت ساری آراء صحابہ کی جمع کی گئی کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بلایا جائے، نماز کے لیے کیسے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور ڈول بجایا جائے، ڈول۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ کن کا؟ بولیں سارے بولیں، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور شادی پہ ڈول بجانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مہندی پہ، ان تو بولے نہیں، سارے نہیں بولے۔ شادی پہ ڈول بجانا کن کا طریقہ ہے؟ اور مہندی پہ ڈول بجانا، ولیمے پہ، سالگرہ پہ، مٹھے مٹھے پہ گئے ہو، لیکن چلو بات میری پہنچ گئی ہے آپ تک کہ یہ حضور نے ہندوؤں کا طریقہ کہا ہے۔ ان چیزوں سے پیچھے آئیں۔ میں بہت ساری باتیں کھیل کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وقت سمٹ گیا ہے، مزید اب کبھی موقع بنا تو کھیل کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیل کی اجازت دیا یہ جن شرائط کے ساتھ ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے تو آپ کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔